تو میرے بھائیوں، یہ تو وہ چیز ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بارے میں بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ چیز ذہنوں میں عام ڈالی جاتی ہے اور اس کو بہت پھیلایا جاتا ہے خلافت کے حوالے سے، کہ خلافت کے معاملے میں گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حق چھینا گیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ اس معاملے میں دل گرفتہ تھے۔ واللہ العظیم یہ سفید جھوٹ ہے۔ لیکن جب حج کی فرضیت نازل ہوئی، سب سے پہلا حج جو دین اسلام میں ادا کیا گیا، اس کے امیر الحج کون تھے؟ اللہ کے نبی نے کن کو امیر بنا کے اس امت کا سب سے پہلے حج کس کی زیر امارت اور کس کی زیر امامت ادا کیا گیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا حج جیسا عظیم کہ پوری امت نے پہلا جو حج ادا کیا، اس کے امام کون تھے؟ میدان عرفات میں خطبہ کس نے دیا؟ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کس کے پیچھے ادا کی گئی؟ اور منا میں کس کے پیچھے نمازیں پڑھی گئیں؟ مزدلفہ میں کس کے پیچھے نمازیں پڑھی گئیں؟ اہل بیت کس کی انہوں نے امامت میں اور اقتداء میں نماز پڑھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حتیٰ کہ سورہ برات کی آیات نازل ہوئیں، آئندہ کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ یہ اعلان کس نے کرنے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اللہ کے نبی نے روانہ کیا اور حج کا قافلہ وہ کافی فاصلہ طے کر چکا تھا۔ حضرت علی جب پہنچے، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، امیر او مأمور، امیر بن کے آئے ہو یا ماتحت بن کے آئے ہو؟ اگر امیر بن کے آئے ہو تو لو آگے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا بل مأمور، امیر آپ ہی ہیں، میں ماتحت ہو کے آیا ہوں۔ امام آپ ہیں، حج آپ کے پیچھے ادا کرنا ہے، اعلان میں نے کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور بیماری کے وہ ایام جن میں آپ بستر سے اٹھنے سے بھی قاصر تھے، سب سے پہلی نماز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں پڑھا سکے اور بار بار اٹھنے کے باوجود غشی طاری ہو جاتی تھی، وہ کون سی نماز تھی؟ عشاء کی نماز تھی۔ تو فرمایا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، یہی جواب ملتا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے بالآخر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے۔ کیا آپ کے پیچھے اہل بیت نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ کیا 4 دن 5 دن جو نمازیں ہوئیں، سموار کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے، جمعہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ منبر رسول پہ کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ تمام اہل بیت نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اختلاف کس چیز کا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، سب نے بالاتفاق ابو بکر کو اپنا خلیفہ مانا۔ اس بحث کو بہت سمیٹتے ہوئے میں حضرت علی کے وہ جذبات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب فتنہ ارتداد ہوا، عرب کے اکثر قبائل مرتد ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت علی سے بھی مشورہ کیا کہ اے علی، لوگوں کے ارتداد کی مختلف شکلیں ہیں، بعض لوگوں نے دین ہی چھوڑ دی ہے، وہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آج کل بھی یار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا اے ابو بکر نے کہ اے علی، یہ جو مرتد ہیں طرح طرح کے، کیا ان سے جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، اگر آپ نے لوگوں سے ایک رسی بھی لینا چھوڑ دی زکوٰۃ میں جو اللہ کے نبی کے دور میں دیتے تھے، اور آپ نے ان کو چھوٹ دے دی، تو آپ سنت رسول سے ہٹ جائیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں گے۔ فرمایا علی، آپ میرا اپنا ذہن یہی تھا، آپ نے بھی میری ڈھارس بندھائی ہے، اللہ کی قسم اب ابو بکر کی صدیق کی
نیام سے تلوار نکلے گی اور جب تک آخری مرتد دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ نیام میں نہیں جائے گی۔ اور ابوبکر صدیق ضعیف العمری کے باوجود خود یہ چاہتے تھے کہ اس لشکر کو جو مرتدین کے خلاف جنگ کرے اس کی قیادت میں خود کروں، لیکن حالات اور مصلحت کے خلاف تھی یہ بات۔ ان کے اندر جذبہ تھا کہ میں خود قیادت کروں گا، لیکن اور اس کے لیے نکلے بھی، اونٹ پہ سوار ہوئے اور مدینہ سے باہر نکلے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو بکر صدیق کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور جو الفاظ کہے البدایہ والنہایہ کی کتاب میں صحیح سند سے ہیں، کہا اے ابو بکر، آج علی بھی آپ کو وہی الفاظ کہتا ہے جو اللہ کے نبی نے جنگ احد میں آپ کو کہے تھے۔ جنگ احد میں جب کفار کی تلواریں مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکرا رہی تھیں اور وہاں رشتے ہی آپس میں آمنے سامنے تھے، آپ کے سامنے آپ کے بیٹے عبد الرحمن آئے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسے اشعار پڑھے جن میں آپ کے جذبات ابھرے اور آپ نے کہا کہ میں اس ظالم کو، اس اپنے جگر گوشے کو جو اسلام کا مقابلہ کرنے آیا ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا اے ابو بکر، اپنی تلوار کو اپنے نیام میں ڈال لو اور ہمیں اپنی شہادت کی وجہ سے مصیبت میں اور پریشانی میں مت ڈالنا، ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جنگ احد میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور اس موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لگام کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کی وہی بات آج علی بھی کہتا ہے کہ اپنی تلوار کو اللہ کے لیے نیام میں ڈال لیجئے، یہ کام ہم کریں گے۔ آپ مدینہ میں بیٹھے، خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا، اللہ کی قسم اسلام کا اور امت کا شرازہ ایسا بکھرے گا کہ پھر کبھی اکٹھا نہیں ہو سکے۔ یہ تھے وہ جذبات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا صدیق اکبر کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، کہ خلافت کیا چیز ہے اور امامت کا تصور کیا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امت کو اللہ نے خلافت کا تصور دیا اور اس خلافت کی پاسبانی صحابہ کرام نے کی، علی المرتضیٰ نے کی،